اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے رکوع نمبر 16۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کی رب نے کہ حکم برداری کرو تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے، لکم تم کو دین، فلا تموتن سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کی موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، وہی ایک معبود ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے واسطے ہیں جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہیں جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ان کاموں کی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو کہ ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ قولو تم کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، اور ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، اور ہم اپنے پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ بھی ایمان لاوے جس پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے، اور پھر اگر وہ پھر جائے تو وہ وہی ہیں ضد پر، سو آپ کافی ہیں تیرے رب کی طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہیں سننے والا جاننے والا۔ صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہہ دو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی ہے اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہیں جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہیں جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کاموں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، اب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ شیخ الہند اسی پر مبنی صفیہ نفسی کے معنی میں پہلی توجہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے اپنی ذات ہی کے لیے احمق ہو، اور دوسری توجہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیم سے روح گردانی کرے جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں۔ خلاصہ تفصیل کی بات کرتے ہیں۔ ملت ابراہیم سے روح گردانی کرے اور جو اپنی ذات سے احمق ہو، ایسی ملت کے تارک کر کیوں کر احمق نہ کہا جائے؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی بدولت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عہد رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اس کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جن کے لیے سبھی کچھ ہیں۔ اور یہ انتخاب عہد رسالت کے لیے اس وقت تھا جب کہ ان سے ان کے پروردگار نے بطور الہام فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، پس اسی کی اطاعت اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اس وقت یا بعد چندے وہ اس ملت پر موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جس کا مضمون یہ دیا تھا کہ میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام و اطاعت کو تمہارے لیے منتخب کیا، سو تم دم مرگ تک اس کو مت چھوڑنا بجز اسلام اور اسی حالت پر جان دینا۔ اچھا، انبیاء کا اپنی اولاد کو روحانی تعلیم دینا خالص توجہ اور اہتمام کرنا مرکوز ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ابراہیم علیہ السلام کا دنیا آخرت میں شرف و بزرگی بتلا کر کہ ان کو ملت سے انحراف کرنے کی احمقانہ کام بتلایا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی وہی شخص کر سکتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم فطرت انسان سے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بزرگی اور عزت عطا ہوئی، اور آخرت میں بھی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا۔ مثلا نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ، اس کی قوم اس کے لیے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس کے اقتدار کے سارے عوامل اس کے لیے اختیار کیے، مگر اللہ نے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو خلیل کے لیے گلزار بنا دیا۔ دنیا کی ساری قومیں ان کو لوہا ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب اولاد ابراہیم تھے،
بت پرست ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر جان دیتے تھے، انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے اور ملت ابراہیم کے میٹھے میٹھے کچھ آثار ان میں موجود تھے۔ حج، عمرہ، قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو مسخر کیا اور یہ نتیجہ خداوندی انعام تھا کہ اس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس انی جاعلک للناس امامہ ملا۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کو اس قول لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اپنی اطاعت اختیار کر لی۔ خلیل اللہ نے اس طرز کا خطاب چھوڑ کر یوں عرض کی، اسلمت لرب العالمین، میں نے پروردگار کی اطاعت اختیار کر لی، تو اس میں ادب اور حمد بھی شامل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پورا اصول اور حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، یا اسلام کا معنی اطاعت، یعنی اطاعت ہی حق وہ چیز ہے جس نے سارا جہاں بنایا اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں بھیجی گئی۔ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین اختیار کرے وہ ہمیں قبول نہیں۔ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل کو مسلم یعنی فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ قرآن شریف میں ہے، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رکھو جس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی قرآن میں بھی۔ یہود، مشرکین، نصارہ سب دین اور فطرت کے مطابق تھے۔ خلاصہ، انبیاء جتنے تشریف لائے، جتنی کتابیں ہیں، ان کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہیں، اس کا راستہ صرف اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے۔ اللہ قرآن شریف نے واضح فرمایا، فلا وربک فلا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ کو اور اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کریں۔ آگے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کی موت؟ یعنی اس میں بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے تجدید معاہدے کے لیے پوچھا، تم لوگ مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا، ہم اس ذات کی پرستش کریں گے جس کو آپ کے بزرگ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق پرستش کرتے تھے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم احکام میں اس کی اطاعت قائم رکھیں گے۔ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا اور تمہارا کام کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے کی پوچھنا ہوگی۔ اس آیت میں یہ سکھایا گیا کہ جس طرح اولاد کے دنیاوی آرام اور پرورش کی فکر کرتے ہیں، راحت کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کی نظری، عملی، اخلاقی تربیت کریں، برے راستوں، برے اخلاق سے بچانے میں سعی تبلیغ کریں۔ اولاد کی سچی محبت، اصل خیر خواہی یہ ہے کہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے ساری توانائی خرچ کرے اور آگ اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دھیان نہ کرے۔ انبیاء کے طرز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کی جائے اور اس کے بعد دوسری طرف توجہ دی جائے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔
اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد قبول کریں گے، پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے اہل عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی سعی دل و جان سے لگ جائے۔ تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ سمیٹ کر صرف گھر والوں کی ذمہ داریاں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہیں۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بری آگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جس کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات عملی پروگرام میں اس کے ساتھی اور ہمرنگ نہیں ہوتا تو اس کی دعوت و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدائی اسلام کے وقت عام لوگوں کا جواب دیے تھا کہ اپنے خاندان قریش کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں۔ پورے خاندان میں اسلام پھیل گیا۔ فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اچھا جی، دیکھیں یہاں پر اس طرح مینشن ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ اپنے باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں جب تک وہ خود اپنے اعمال درست نہ کرے۔ باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا یا اعمال صالحہ کے پابند ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آبا اجداد کے عمل سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال کرتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، جو گناہ کرتے رہیں مغفرت ہوگی۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اس کی تفصیل میں یہ ہے خلاصہ تفصیل کہ لوگ یہودی و نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی و نصرانی ہو جاؤ، اور یہ نصارہ نے کہا تھا کہ تم راہ راست پر پڑ جاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے بلکہ ملت ابراہیم پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اس میں کجی آ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں یہود و نصارہ کے جواب میں تم نے اجمالاً کہا تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے حکم پر، ہمارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب جو نبی گزرے ہیں بالواسطہ وہی بھیجی گئی، اور اس حکم موضع پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس پر جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے ایمان لانے میں متفرق نہیں، اور کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ انہوں نے ہم کو یہ دین بدلایا، ہم نے اختیار کیا، پس حاصل یہ کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں کسی کو اصلاً انکار سرتابی کی گنجائش نہیں۔ اولاد یعقوب کو قرآن نے لفظ اسباط سے تعبیر کیا، یہ جمع سبت کی ہیں، یہ معنی قبیلہ اور جماعت کے، ان کو سب کہا۔ وجہ یہ بتائی کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے،
ہر لڑکے کے یہ اولاد مستقل قبیلہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت دی کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلی تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ دوسری برکت اولاد یعقوب میں اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ سب انبیاء و رسول ان کی اولاد میں تھے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام کے بعد نوح، شیث علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ سو اگر وہ ایمان نہ لائے، یہاں اس کی خلاصہ تفسیر میں یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ بھی اس طریقے سے ایمان لائے جس طرح تم نے علیہ السلام ایمان لائے ہو، تب بھی وہ راہ راست پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو تم اس کی روگردانی پر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالف ہیں، اور ان کی اگر مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں سے جاننے والا ہے اور جانتے ہیں، غم و فکر کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں کہہ دو، ہم نے جو تم پر اور لوگوں کے جواب میں کہا تھا کہ ملت ابراہیم پر رہیں گے، اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دین میں اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا، اور اللہ کا رنگ ہمارے رنگ ریشے میں بھر دیا، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہے، اور جب کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے کسی کا دین اختیار نہیں کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں واضح فرمایا کہ آپ اپنے مخالفوں کی فکر نہ کریں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے۔ ایمان کا رنگ گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرہ بشرہ سے نظر آتا ہے۔ صبغۃ اللہ، پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، پھر ملت ابراہیم حنیفہ اس جگہ کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کر کے بتلایا کہ دین در حقیقت اللہ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف نسبت مجازی کر دی جائے، اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ عبدۃ النصارہ کی ایک رسم کی تردید، ان کی عادت تھی کہ جو بچہ پیدا ہوا 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے اور بجائے ختنہ کے نہلانے کو پانی کی طہارت اور دینی نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے۔ اس آیت نے بتلایا کہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جائے گا، اس کا اثر بھی نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جس میں رہتی ہے اس سے یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری و باطنی پاکی کی ضمانت ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی حلاوت اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکت و سکنات، معاملات اور عادات میں ظاہر ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، یہود و نصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ان سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت کے دن ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ تمہارا اور رب ہے سب کا، اور سو ربوبیت میں تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض دعووں سے اختصاص معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقے کے علاوہ منسوخ ہونے کے شرک میں بھی مخلوط ہیں، جیسا کہ ایک اقوال میں ہے، اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی۔ پھر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی؟ حقیقت پر ثابت ہونے کے یہی ہے کہ کہتے جاؤ کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب میں جو انبیاء گزرے یہ سب یہود و نصارہ تھے، بواسطہ موافقت طرز پر اپنا حقیقت حق پر ہونا ثابت کرتے ہیں۔ سو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کہہ دیجئے، بتلاؤ تم زیادہ واقف ہو حق تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور وہ انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا ثابت کر چکے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کافر مگر چھپاتے ہیں۔ سو ایسے شخص سے ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو ان کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو۔ اہل کتاب، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں، پس یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے، سو تم طریقے دین میں اس کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ثابت ہونا نہ ہوا۔ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کا کام ان کا کیا ہوا کام آئے گا، اور تمہارا کام تمہارے کام آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور جب خالص تذکرہ بھی نہ ہوگا تو ان سے بھی کچھ نفع پہنچنا تو درکنار۔ یہاں پر اخلاص کی حقیقت بتائی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، امت مسلمہ کی خصوصیت بتائی کہ وہ اللہ کے مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ
اخلاص کے معنی سعید بن جبیر نے بتلائے کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کر اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلاوے یا شرک و مداح و شکر کی تعریف کی طرف نظر نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ یہاں پر پارائی کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اللہ پاک اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کرے اور ہماری دین اور دنیا سنوار دے اس کی برکت سے۔ اللہ پاک ہمارے اساتذہ کی، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے وطن پہ رحم کرے اور ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔